ذات کے حوالے سے ہمارے لیے جو ایک اہم نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی میں سے کسی بچے بچی پوتے پوتی نواسے نواسی کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، مالدار فیملی سے ان کا تعلق ہے، بزنس مین ہیں، جہاندیدہ انسان ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ساری صلاحیتوں کو اور اپنے سارے وسائل کو دعوت اسلام کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی قابل تحسین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ وہاں تھے۔ عربی میں کہتے ہیں الوالد السن وہ ابی ہی، کہ بیٹا باپ کے اخلاق کا ترجمان ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے والد محترم کی اتباع کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی اس وقت ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، نوجوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ باپ بیٹے سے دین اسلام کی خدمت کا مزید کام لے۔ اسلامی معاشرہ پاکیزگی، طہارت، بھائی چارہ، اخوت، مودت، عقیدت کا مظہر ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اسلامی معاشرے میں خلل واقع ہو، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے کسی کے بارے ریمارکس دینا یہ غلط ہے۔ غیبت اور شکایت میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی سے شکایت ہے تو وہ اس کا اظہار وہاں کرتا ہے جہاں اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور شکایت یہ ہے کہ آپ پر جو کچھ زیادتی ہوئی ہے اس کا اظہار متعلقہ اداروں کے سامنے کریں۔ تو غیبت حرام ہے، شکایت حلال ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی جو مظلوم ہے وہ اپنی فریاد رسی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ وہاں جو وہ ظالم کے بارے بات کہے گا تو وہ غیبت کے ضمن میں نہیں آئے گا۔ تو عدل و انصاف جہاں بھی ہوتا ہے وہاں ترقی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے اور امن و سکون ہوتا ہے۔ سوشل جسٹس کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اسلاف امت سے منقول ہے کہ اللہ تعالی عادل حکمران کی سلطنت بادشاہت کو دوام بقا عطا فرماتے ہیں اگرچہ وہ کافر ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر مسلمان حکمران ہے اور وہ ظالم جابر ہے تو اس کے اقتدار کو، اس کے اختیار کو زوال لاحق ہو جاتا ہے۔ تو عدل و انصاف اسی پر دنیا قائم ہے، اور عدل و انصاف جہاں بھی ہوگا وہاں اللہ کی رحمتوں برکتوں کی برکھا نازل ہوگی۔ اہل کتاب کی جرائم کا ذکر ہے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، سود کھاتے تھے، اور کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے، یا بعض آیات کو لے لیتے بعض کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کا یہاں انڈیکس پیش کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بیان ہے کہ نہ ان کو انہوں نے قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ ایک شبیہ کے طور پر کوئی اور بندہ پھانسی پہ چڑھ گیا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے صحیح عقیدہ یہ ہے نہ وہ خدا ہیں نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کے احکامات تعلیمات کے منکر ہیں، کافر ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور وہ اپنے وقت پر آئیں گے قیامت سے پہلے،
اور ان کے نزول سے دنیا میں امن، سکون، عدل و انصاف ہوگا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے نزول فرمائیں گے۔ دین میں غلو کی ممانعت ہے۔ غلو یہ ہے کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر اس کے اصل مقام سے بڑھا دیا جائے، تو نہ افراط ہونا چاہیے نہ تفریط ہونا چاہیے۔ جو راہ اعتدال ہے، صراط مستقیم ہے، کتاب و سنت کا جو راستہ ہے وہی برحق راستہ ہے، اسی پہ چلنا چاہیے۔ دین میں غلو کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ نبیوں کو اللہ کا درجہ دے دینا، یا اولیاء اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو خدائی صفات سے متصف کہہ دینا، تو یہ بہت بڑا غلو ہے، اور بسا اوقات یہ شرک کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مجھے ایسے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کیجئے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے عیسائیوں نے ان کی ذات میں غلو کیا۔ ایمان و عمل کی دعوت دی گئی ہے کہ جو ایمان اختیار کرتا ہے، عمل صالح اختیار کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی دسترخوان۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بطور دلیل کہا کہ اگر تم واقع نبی ہو تو پھر اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے، تو ان کا یہ مطالبہ ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام المائدہ پڑ گیا، تو اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ اس میں مختلف یعنی احکامات جن کا تعلق معاشرت سے ہے، سیاست سے ہے، معاملات سے ہے، اور بالخصوص فکر و نظر عقائد سے ہے، اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو، ایگریمنٹس کو پورا کرو۔ یہ وعدے، یہ عہد و پیمان خواہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، مسلمانوں کے درمیان ہے، اور دو بھائیوں کے درمیان ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے، عالمی سطح پر دو قوموں کے درمیان ہے، دو ملکوں کے درمیان ہے، جو بھی ایگریمنٹ ہو جائے اسے مکمل کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ سورۃ المائدہ میں جانوروں کی حلت حرمت کے اصول اور ان کی قسموں کا بیان ہے، اور ایک آیت ہے بڑی عظیم و شان جس کے بارے ایک یہودی نے امیر المؤمنین حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب کا حصہ ہوتی، ہمارے دین میں نازل ہوتی، تو ہم اسے عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو آگے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے یہ کس دن اور کس جگہ پہ نازل ہوئی۔ یوم عرفہ میں نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، یعنی ہمارے اس دن ڈبل عید تھی، عرفات کا دن اور جمعہ کا دن۔ تو یہ آیت اصل الاصول ہے اسلامی عقائد میں، اسلامی افکار و نظریات میں، اور ہمیشہ سے اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام رہا ہے۔ اہل کتاب کے بارے کچھ احکامات ہیں، ان کا جو ذبیحہ ہے وہ کھایا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس پر انہوں نے اللہ کا نام لیا ہو۔ اسی طرح اہل کتاب کی جو خواتین ہیں ان سے مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، عفت عصمت والی ہوں، اور دیگر شرائط ہیں فقہ کی کتابوں میں وہ موجود ہیں۔ شعائر اللہ کا احترام کرنے کا حکم ہے۔ شعائر شاعرہ کی جمع ہے، علامت، نشانی جسے دیکھ کر کسی ملک، قوم یا ادارے کا علم ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا جھنڈا ہے یا کسی کمپنی کا لوگو ہوتا ہے، اس کو شعائر کہا گیا ہے۔ تو دین اسلام کے شعائر کیا ہیں؟ مسجد، اذان، بیت اللہ، قربانی کے جانور، جو چیز دین کے ساتھ بطور سمبل نشانی جڑی ہوئی ہے وہ شعائر میں داخل ہے۔ اسی طرح عربی زبان سیکھنا، عربی زبان سے محبت کرنا، وہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ انسانوں کے باہمی تعاون کا اللہ نے ایک بہترین اصول پیش کیا ہے۔
یہ انسانی معاشرہ جو تہذیب و تمدن کا مرقع ہوتا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا اصول یہ ہے کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری پر تعاون ہو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی جو نیکی کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو گناہ کے کام ہیں اس سے ساتھ نہیں دینا۔ یہ تعاون باہمی کا ایک زرعی اصول ہے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات کا تذکرہ ہے۔ معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے، خواہ وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کو متعدد بار یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک مقام ہے جسے بعض لوگوں نے غلط استعمال کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تین کیٹیگری ہیں۔ جو اللہ کے حکم کو فیصل نہ مانے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، کہا گیا ہے وہ کافر ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کہ وہ ظالم ہے، تیسری کہ وہ فاسق فاجر ہے۔ تو ان تینوں آیات کا لب لباب یہ ہے، جو انسان اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کا انکار کرے، اسے جھٹلائے اور اس کے خلاف کوئی اور شریعت لائے، تو وہ پہلی کیٹیگری میں آئے گا، کافرین میں سے۔ اور وہ قوم یا وہ لوگ یا وہ حکمران جو اللہ کی شریعت کو برحق تسلیم کرتے ہیں لیکن غفلت کی وجہ سے، دین سے بے خبری کی وجہ سے، یا کسی اور دباؤ لالچ کی وجہ سے وہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ یا تو ظالمین میں سے ہوں گے یا فاسقین میں سے ہوں گے، ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ آج جو مختلف فتنے سر اٹھاتے ہیں، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے، یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ جو ہمارا مخالف فریق یا مخالف حکومت یا مخالف شخص وہ کافر ہے، تو اس کو مارو، مار کر جنت میں جاؤ۔ یہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں، کون پسند کرتا ہے اپنی جان قربان کرنا؟ اس کو کتنا بھی لالچ دے دیا جائے، لیکن ذہن سازی اس انداز میں ہوتی ہے کہ تم جس کو مار رہے ہو وہ تو جہنم میں جائے گا، وہ کافر ہے، اور تم مسلمان ہو، سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، حماقت ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ بنی اسرائیل اور ان کو جو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، پھر انہوں نے آگے سے جو حیلے سازیاں کیں، اس کا ذکر ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہے کہ حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو مار دیا، قتل کر دیا۔ پھر وہ پریشان ہوا کہ میں کیسے اس کو دفناؤں، تو ایک کوا آیا، وہ اس نے زمین کو ریدنا شروع کی، دیکھا اس نے تو اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے اپنے بھائی کو اس طرح دفن کرنا ہے۔ اس کا ذکر ہے۔ فوجداری قوانین کا ذکر ہے، یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد عیسائیوں کے بھی جرائم کا تذکرہ ہے۔ ان کی ہسٹری بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے، وارننگ دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اہل ایمان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، ان سے ایسا تعلق نہ بناؤ کہ وہ تعلقات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوں۔ یہ پرسوں بیان ہو چکا ہے کہ اہل کتاب اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے۔ اللہ نے ایک مقام میں اپنے مقربین بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے لوگ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اہل ایمان کے لیے نرم خو ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ مومنوں کے لیے نرم ہونا، کافروں کے مقابلے میں سخت گیر ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے
کہ مسلمان اس کی اہلیت، صلاحیت، اس کی جد و جہد، کوشش، اس کا مشن، ویژن اسلام اور مسلمانوں کی فیور میں ہو، اور خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، اس کی صلاحیتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہوں۔ اور اسی طرح ایک مومن آدمی اپنی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے، اور اپنی صلاحیت، اہلیت کی وجہ سے، اللہ پر ایمان میں استحکام، مضبوطی کی وجہ سے وہ اتنے سٹرونگ، مضبوط کردار کا مالک ہو کہ کافر اس سے دیکھ کے متاثر ہو، اس کو خرید نہ سکتا ہو۔ یہ ہے عزت علی الکافرین۔ تو یا کافروں کے مقابلے میں سخت گیر ہونا، تو مومن کے لیے نرم دل ہو، نرم ہو، اور کافروں کے مقابلے میں وہ سخت گیر ہو۔ لیکن آج کل معاملہ الٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، جمعے کا مکمل ثواب لینے کے لیے کم از کم میرٹ یہ ہے کہ خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے یا اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا جائے۔ جمعہ صرف 2 رکعتوں کا نام نہیں ہے، جمعہ میں خطبہ شامل ہے، بلکہ ضروری ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اذان سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے تشریف لایا کریں۔ یہاں 12:55 میں اذان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔